السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے آر کے ٹی وی اور میں آپ کا میزبان عامر رضا خان. اور آج ایک میڈیا کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی جب میر شکیل الرحمان جو ہیں ان کو نیب نے گرفتار کر لیا. آج یہ میڈیا کے لیے ایک ایسی خبر ہے جس کے بعد شاید بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا. میر شکیل الرحمان ایک بڑا نام ہے. میر شکیل الرحمان کے فرزند جنگ جیو کے جو اس وقت مالک ہیں، اور ان کو گرفتار کرنا جو ہے نیب میں یہ کیسے حوصلہ آیا، کس طرح سے یہ سارا ایپیسوڈ ہوا، میں آپ کو وہ چیز اب بتانے جا رہا ہوں. جب میرے مہمان جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، سعود بٹ سینئر رپورٹر، وہ چیز بتانے جا رہے ہیں جو کسی چینل پر آپ کو نہیں ملے گی. صرف اے آر کے ٹی وی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے اور وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر نیب مجبور ہوا انہیں گرفتار کرنے کو. جی ہاں، میر شکیل الرحمان نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ نیب کو یہ گرفتاری کرنا پڑی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جیو جو ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے اور مظلومیت کے ڈنکے بجا رہا ہے. میرے ساتھ سعود بٹ صاحب موجود ہیں. سعود بٹ صاحب السلام علیکم. بٹ صاحب، کیا وجہ ہوئی میر شکیل الرحمان جیسے مضبوط آدمی کو گرفتار کر لیا گیا؟ آج عامر بھائی بڑا ڈرمیٹک ایک پیشی تھی. ہم عموماً نیب لاہور میں کسی نہ کسی کی پیشی کو کور کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وی آئی پی گیسٹ آتا ہے تو اس کی گاڑی نیب لاہور کے اندر جاتی ہے. آپ جتنے بڑے وی آئی پی ہیں آپ کی گاڑی اتنی آسانی سے اندر جائے گی. میر شکیل الرحمان کے کیس میں لاسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ نیب ٹیم نے باہر آ کے کہا کہ آپ کی گاڑی الاؤ نہیں ہے، آپ پیدل جائیں گے، کیونکہ پچھلی پیشی پہ یہ ہو چکا تھا. آج یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ میر شکیل الرحمان گاڑی باہر کھڑی کریں گے. آج گاڑی باہر کھڑی کی، وہ اتر کے پیدل گئے. تقریباً 35 منٹ بعد نیب ٹیم باہر آئی. انہوں نے کہا کہ میر صاحب کی گاڑی کون سی ہے جو پرسنل یوز کی ہے، اور پرسنل یوز کی گاڑی میں جب انہوں نے کہا جی گاڑی آپ اندر لے آئیں، صرف ان کی گاڑی، تو جو بیورو چیف ہے رئیس انصاری، وہ فٹافٹ جمپ مار کے گاڑی کے اندر بیٹھ گئے کہ شاید میں بھی اس چکر میں اندر گھس جاؤں گا. اور نیب کے جو تفتیشی اور گرفتاری ٹیم کے ایک اہم رکن ہے، انہوں نے کہا جی کوئی بندہ اندر نہیں جائے گا، صرف گاڑی اندر جائے گی. ان کی گاڑی الانگ ڈرائیور الاؤ ہے. اچھا، اب گاڑی الانگ ڈرائیور الاؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سٹیمپ لگی کہ بندے نے باہر آنا ہے، ورنہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایک گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے بندہ پکڑنا ہے اور نیب کا یہ ذہن تھا کہ بندہ پکڑنے کے لیے بلایا ہے تو وہ گاڑی تو اندر آنے ہی نہ دیتے. گاڑی اندر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹل دیٹ ٹائم نیب یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کو اریسٹ کرنا ہے. میرے جو ذرائع ہیں اور بڑے بابسوخ ذرائع ہیں، ان کی جانب سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میر شکیل الرحمان نے نیب کی متعلقہ تفتیشی ٹیم جو نیب ان سے سوالات کر رہی تھی ان سے ٹھیک ٹھاک بدتمیزی کی ہے. ان کو کہا ہے کہ جی مجھے آپ جانتے نہیں ہیں، میں میر شکیل الرحمان ہوں، میں تو اس ملک کی ایک بڑی با اختیار اور بڑی پاورفل میڈیا سٹیٹ چلا رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ واٹ کین آئی ڈو ود یو. ایک ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا. نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر لیول کے بندوں نے یہ ڈی جی نیب لاہور کو فوراً انٹیمیٹ کیا. ڈی جی صاحب نے فوری طور پہ چیئرمین نیب کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے. یہ تقریباً 4:30 بجے کی بات ہے، اور کہا ہے کہ ایک بندہ جو ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. ہم سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس 54 پلاٹس کہاں سے آئے؟ سوال یہی تھا. 54 پلاٹ سے 54 کنال تھے. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو 54 پلاٹس کیس کہتے ہیں. 54 کنال آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہر پلاٹ کنال کا تھا، الگ الگ تھے. اس میں سین یہ ہے کہ نیب نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس جو 54 پلاٹ آئے ہیں، آپ نے اس دور کے جو چیف منسٹر تھے میاں نواز شریف، ان کو ایک سمری لکھوائی تھرو کمشنر اور کہا کہ اس کو کنسالیڈیٹ کر دیں، مجھے یہ 54 کے 54 دے دیں. ایل ڈی اے کی تب پالیسی تھی کہ 15 پلاٹس اور 15 کنال سے زیادہ کنسالیڈیشن نہیں کرتے تھے، کیونکہ شہر بن رہا تھا، شہر ڈیولپ ہو رہا تھا، تو اتنی بڑی جاگیردارانہ جو زمینیں تھیں ان کو اتنا بڑا نہیں کر سکتے تھے. یہ پالیسی تھی. نیب نے یہی سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ پالیسی کہتی ہے کہ 15 کنال سے زیادہ آپ اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کریں گے، آپ نے کس پریشر کے ذریعے اور کون سی فیور کے ذریعے نواز شریف سے یہ فیور لی؟ اس پہ میر شکیل الرحمان کو غصہ چڑھا کہ جی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا نا. میر شکیل الرحمان کو پتہ نہیں تھا کہ آج نیب لاہور نے جو کویسچنر بنایا ہوا ہے یہ وہ کویسچنر نہیں ہے جو ان کو دیا ہوا تھا. وہ آئے تھے اپنا ذہن بنا کے کہ میں نے یہ جواب دینا ہے. نیب نے جب باہر نکلی تو وہ اپنا ٹیمپر لوز کر کے میر شکیل الرحمان، بالکل نیب نے پالیسی سامنے رکھ دی. نیب نے کہا جی یہ ایل ڈی اے لاس کی پالیسی ہے، جواب دے دیں. اس پہ غصہ چڑھا، ٹھیک ٹھاک آرگومنٹ ہوا، بدتمیزی ہوئی. ڈی جی نے کہا کہ دس از اباؤٹ نیب، اور نیب کی ساخت ہے ایک بندہ جو ہمارے سر پہ چڑھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، میرے تفتیشیوں سے بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. چیئرمین نیب نے خصوصی ہدایات کی اور یہ فیصلہ 4:30 بجے کے قریب ہوا ہے.
اٹ واز ناٹ پلانڈ. آج میر شکیل الرحمان نے باہر آنا تھا. اچھا اب لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ماحول وہ ایسے بنا رہے تھے جان بوجھ کے کہ مجھے پکڑو جان بوجھ کے. جس طرح جب آپ جاتے ہیں انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس تو آپ بڑے ہمبل ہوتے ہیں, اور نیب کا ایک طریقے کا ان کا چینل بھی ایسے ہی پوز کر رہا ہے جیسے کہ وہ مظلوم ہیں, اور یہ 54 پلاٹ جو کیس ہے, 54 کنال کیس, یہ ان پر جان بوجھ کے ڈالا گیا, اور نیب جو ہے زیادتی کر رہا ہے. یہ اور ابھی تو شاہ زیب خان زادہ نے سعود پروگرام کرنا ہے, جو بالکل پروگرام کرتے رہے, ابھی وہ بھی کریں گے. تو ناظرین, اے آر کے چینل کے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میر شکیل الرحمان کو آج گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں تھا. جیسے ساؤتھ برڈ نے بتایا, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا. آج ان کا وقت بہت قیمتی ہے جو ہم نے لیا, اور اسی طرح سے میر شکیل الرحمان نے بدتمیزی کی اور فرعونیت کا مظاہرہ کیا, جس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا. سب لوگ یہ جاننا چاہتے تھے گرفتار کیوں ہوئے, تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے گرفتار ہوئے کہ انہوں نے نیب اہلکاروں کے ساتھ, ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیول کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی, اور 54 پلاٹ کیس میں وہ کوئی صحیح آرگومنٹ نہیں دے پائے تھے. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارا چینل ARK TV سبسکرائب کیجیے. شکریہ.